اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ھذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکاء وکان وعد ربی حقا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ سورہ کہف کی تفسیر و ترجمہ آیت نمبر 98 سے آیت نمبر 110 تک ہے، مکمل کرنے لگے ہیں۔ یہ سورہ آخری درس ہے سورہ کا۔ بات چل رہی تھی جناب ذوالقرنین کی کہ جناب ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی فضا تھی جہاں سے یاجوج ماجوج آتے تھے اس میں دیوار بنا دی تاکہ وہ گروہ نقصان نہ دے، جس قوم کے پاس جناب ذوالقرنین گئے اس کو نقصان نہ دے، اور بہترین انجینئرنگ کے ساتھ اس کو بنایا کہ اس میں پتھر ڈالے اور اس میں لوہا ڈالا تاکہ وہ مضبوط ہو جائے۔ یعنی آج کل جو ہم کہتے ہیں کہ بڑا شاہکار کر دیا انسان نے کہ ایک دیوار بنا دی جس سے لوہے سے انسان مضبوط کرتا ہے، نہیں، یہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے یہ کام جناب ذوالقرنین نے حکم الہی سے کر دیا۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، جناب ذوالقرنین نے کہا دیوار بنانے کے بعد، ھذا یہ جو دیوار میں نے بنائی ہے یہ رحمت میرے رب کی رحمت میں سے ہے، میرے رب کی رحمت میں سے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، یہاں سے ہم اور اہل سنت جدا ہو جاتے ہیں۔ اہل سنت کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي کہ جب اللہ کی مہلت ختم ہو جائے گی یاجوج ماجوج کے لیے تو وہ دیوار کو توڑ دیں گے اور آ جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یاجوج ماجوج ہمارے مفسرین جو کہتے ہیں، ہم سے مراد یہ نہیں کہ جو ایک شیعہ ہے جو اہل سنت کے درمیان گھرا بیٹھا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہم جو ہے یاجوج ماجوج جو ہے وہ چاٹ رہے ہیں دیوار کو، ایک دن بس ختم ہوگی اور آ جائیں گے۔ مراد یہ نہیں، مراد ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ بس یہاں بات قیامت کی ہو رہی ہے، بات یاجوج ماجوج کی نہیں ہو رہی۔ بس یہ فرق ہے اس آیت میں 98 آیت میں کہ اہل سنت یاجوج ماجوج کی طرف بحث کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بات یاجوج ماجوج کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی قیامت کی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب آئے گا میرے رب کا وعدہ یعنی قیامت، میرے رب کا وعدہ یعنی قیامت، جَعَلَهُ اللہ قرار دے گا ان پہاڑوں کو، صدف کو، دکا ریزہ ریزہ، ریزہ ریزہ قرار دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے، میرے رب کا وعدہ حق ہے۔ آپ دیکھیں گفتگو قیامت کی چل رہی ہے، پوری ریاضی کی مانند ہے یہ قرآن کریم۔ بعد والی آیت کو دیکھیں اور انہوں نے کہا کس سے ملا دیا ہے؟ یاجوج ماجوج سے ملا دیا، ٹھیک۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ ہم نے بتایا تھا، آپ کو یاد ہو کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ 2 سور پھونکے جائیں گے، ایک سور پھونکا جائے گا کہ یہ نظام تباہ ہو جائے گا، وہ اسی آیت میں ہو گیا۔ یہاں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي یعنی پہلا سور پھونکا جائے گا۔ یہ جو آیت نمبر 99 میں سور پھونکا جائے گا، یہ دوسرا سور پھونکا جائے گا کہ سب زندہ ہو جائیں گے۔ پہلے سور سے سب مر جائیں گے، دوسرے سور سے کیا ہے؟ سب زندہ ہو جائیں گے، نیا نظام ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ بس یہ مراد یہ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، بس ہے میرے رب کا وعدہ، قیامت کا وعدہ، سور پہلے سور کا وعدہ، دوسرے سور کا وعدہ حق کا، حق ہے۔ فَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، قیامت کے دن ہم ان کو پریشان کر دیں گے، پراکندہ کر دیں گے، شدت خوف کی وجہ سے۔ شدت خوف اتنی ہوگی کہ وہ ایک دوسرے میں جڑ کے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوں گے۔ حج والا ماحول، ہر ایک کو پڑی ہوتی ہے کہ میں اپنے عمل انجام دوں، کوئی کسی کی نہیں سنتا، ہر ایک کوئی اپنی فکر میں ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے کو دھکے دے گا، ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن اس انسان کا بھائی اس سے فرار کرے گا، انسان اپنے بھائی سے فرار، ہمسر سے فرار، اولاد سے فرار اختیار کرے گا۔ یہاں تک کہ اس جہاں میں اگر زلزلہ آئے تو بیٹے کے لیے، بیٹے کی جان بچانے کے لیے ماں اپنی جان دے دیتی ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن شیرخوار بچے کو چھوڑ کے ماں رہا کر دے گی۔ بس یہ فرق ہو جائے گا۔
وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، قیامت کے دن ہم ان کو پراکندہ، پریشان، شدت کی وجہ سے، شدت کے ساتھ پریشان ہوں گے، ہم ان کو رہا کر دیں گے. یعنی ایک دوسرے میں مخلوط ہوں گے لیکن ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے. یموج فی بعض ونفخ فی الصور، یہ کون سا سور؟ پہلا یا دوسرا؟ دوسرا. اور دوسرا سور پھونکا جائے گا. دوسرے سور کا کیا ہوگا کام؟ فجمعناہم، ہم سب کو اٹھا دیں گے. اب حساب و کتاب کے لیے آمادہ ہو جاؤ. اب نیا نظام ہے. اب یہ آسمان اور زمین نہیں ہوگا بلکہ اور آسمان اور زمین ہوں گے. اور آسمان اور کہ سورہ اسراء نے کہا یوم تبدل الارض کہ اس دن زمین اور آسمان تبدیل کیے جائیں گے، اس زمین اور آسمان کے علاوہ ہوں گے. بس پورا نظام کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا. وَأَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ جنت اور جہنم کیا ہے؟ منقول ہے. جہنم کو قریب کیا جائے گا کافرین کے. یہ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عرضنا، ہم پیش کر دیں گے جہنم کو اس دن کافروں کے لیے. نہ کہ کافروں کو پیش کر دیں گے کس میں؟ جہنم میں، بلکہ جہنم کو پیش کر دیں گے. کہاں؟ اب کون پیچھے پڑے گی؟ جہنم پیچھے پڑے گی. یا جہنم کی آگ جو ہے انسان کو کیا کرے گی؟ گھیر لے گی، پا لے گی. وَأَرَزْنَا جَهَنَّمَ، بس جہنم اور جنت کیا ہے؟ منقول ہے. ہم پیش کر دیں گے جہنم کو کافروں کے سامنے. عرضا، اس دن کافروں کے سامنے جہنم منقول ہے. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، کون ہے یہ کافر؟ جن لوگوں کی معنوی قلبی آنکھیں، جن لوگوں کی معنوی آنکھوں پر پردے تھے. کس سے پردے تھے؟ عن ذکری، میرے ذکر سے. اب ذکر میں سب کچھ آ جاتا ہے. ذکر نماز بھی ہے، ذکر دعا بھی ہے، ذکر جو ہے قرآن کریم بھی ہے، ذکر آل محمد علیہ السلام بھی ہیں، ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ذکر کے بہت سارے. زیارت جامعہ میں کیا کہہ کے آئے ہیں؟ سلام ہو محمد اور آل محمد، آپ اہل ذکر ہو، اہل ذکر ہو. بس یہ میرے ذکر سے مراد اللہ کا ذکر بھی ہے، رسول کا بھی ہے، رسالت بھی ہے اور امامت بھی ہے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن لوگوں کی معنوی آنکھوں قلبی آنکھوں پہ پردے تھے، دیواریں تھیں میرے ذکر سے. یہ پردے کس نے ڈالے ہوئے تھے؟ اللہ نے یا خود نے؟ خود انہوں نے. وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، جب انسان اپنے اوپر گناہ کا پردہ ڈال دے تو انسان حق سننے کی طاقت نہیں رکھتا. وَقَانُوا، اور یہ لوگ استطاعت نہیں رکھتے تھے سمع، ذکر الہی سننے کی. ہے نا بعض بیمار لوگ جن کو اللہ کا ذکر سناؤ انہیں ناپسند آتا ہے، چڑ کھانے لگتے ہیں، دوسرے پہ الزام لگانے دیتے ہیں کہ تم کیوں تنگ نظر ہوئے ہو. اللہ کا ذکر کرنے سے کوئی تنگ نظر ہو جاتا ہے؟ اگر ان کے سامنے دنیا داروں کی بات کرو تو خوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک، بس وہاں تنگ نظری نہیں ہے. لا یستطیعون سمع، استطاعت نہیں رکھتے سننے کی، کیونکہ انہوں نے دلوں پہ بوجھ ڈالے ہوئے ہیں، دلوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، اور ان کے کانوں پہ کیا ہے؟ وقرا، گناہ کا بوجھ ہے. گناہ کا بوجھ جب کانوں پہ ہے تو وہ استطاعت نہیں رکھتے کہ گناہ کے زندان سے نکلیں. لا یستطیعون سمع، عرفان کا ترجمہ کیا کریں گے؟ عرفانی ترجمہ یہ، وہ استطاعت نہیں رکھتے کہ گناہ کے زندان سے نکل سکیں، گناہ کے زندان سے نکل سکیں. بس گناہ کا زندان سخت ترین زندان، مشکل ترین زندان ہے. افحسب الذین کفروا اتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. افحسب الذین کفروا، تو کیا جو لوگ توحید خدا کا انکار کرتے ہیں، وہ باطل خیال کرتے ہیں کہ غیر اللہ میرے بندوں کو کیا بناتے ہیں؟ وہ اولیاء بناتے ہیں. یہ کہ وہ بناتے ہیں میرے بندوں کو جو میرے علاوہ ہیں. یعنی میرے علاوہ یعنی کیا؟ میرے علاوہ یعنی میری جیسی صفات ان کی نہیں ہے، میری جیسی صفات ان کی نہیں ہے. اولیاء، ولی بناتے ہیں، شریک بناتے ہیں میرے ساتھ شریک بناتے ہیں. انا اعتدنا،
بس بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے جہنم کو، للکافرین کافروں کے لیے مہمانی کے طور پہ. بس جس طرح جنت کے درجات ہیں، جنات کے درجات ہیں، کہیں آپ سنتے ہیں جنت النعیم ہے، کہیں آپ سنتے ہیں جنت الفردوس ہے، ٹھیک ہے نا، کہیں آپ سنتے ہیں کہ ہاں جنت الماوا ہے، ٹھیک، یہ جنتیں ہیں. اسی طرح جہنم کے بھی درکات ہیں. یہ دیکھیے گا، انا اعتدنا جہنم، کہیں کسی کے لیے عذاب عظیم ہے، کہیں کسی کے لیے عذاب علیم ہے، کہیں عذاب مہین ہے. یہاں کون سا جہنم ہے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین، مشرکین کے لیے جو خدا نے جہنم تیار کیا ہے وہ کون سا؟ نزلا، جہاں ان کی خاطر و تواضع کی جائے گی. کہتے ہیں نا اس کو تھانے ملاؤ، اس کی خاطر و تواضع کرتے ہیں. ہاں جی، نزلا، بس یہ نزل ہے، یہ ٹھکانہ ہے ان کا جہاں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دو کیا میں تمہیں خبر دوں کہ تم میں سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے اعمال کے لحاظ سے کون ہے؟ کیا میں تمہیں خبر دوں کہ تم میں سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے اعمال کے لحاظ سے کون ہے؟ کون ہے یہ؟ 104 آیت، الذین ضل سعیہم، جن لوگوں نے اپنے اعمال نابود کر دیے، ضل نابود کر دیے فی الحیات دنیا، ریاکاری کرتے ہوئے. جب تک انسان حسن فاعل نہ بنے، چاہے وہ کتنا بھی نیک عمل انجام دے، اس کا نیک عمل کسی فائدے کا ہے؟ فاعل انسان خود کیسے حسین بنے گا؟ ایمان، خدا پر ایمان لانے سے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جس کے پاس محمد اور آل محمد کی ولایت کا عقیدہ نہیں، چاہے وہ حج کرتا رہے، آل محمد کی ولایت کا عقیدہ نہیں، وہ حج کرتا رہے، اتنی نمازیں پڑھتا رہے، تو وہ کسی کام کا ہے؟ وہ شخص جو ناصبی ہے، وہ شخص جو جانتے ہوئے ان کو ولی نہیں مانتا، وہ جو جانتے ہوئے ان کے فضائل کا انکار کرتا ہے. مستضعف کی الگ بات ہے، خدا اس پہ رحم کر سکتا ہے، ٹھیک. اب ہم یہ کہتے ہیں الذین ضل سعیہم، جن لوگوں کی کوششیں اور جن کے اعمال بے نتیجہ ہوں گے، مخلوق خدا کے لیے کیے لیکن خالق خدا کی رضا کو یاد ہی نہیں رکھا. تھا مشرک، تھا اللہ کا انکار کرنے والا، لیکن اس نے کیا کر دیا؟ تھا بت پرست، لیکن اس نے کیا بنا دیا؟ ہاسپٹل بنا دیا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ خیال کرتے ہیں، خیال ہے کون سا خیال؟ باطل خیال. وہ باطل خیال کرتے ہیں یہ کہ وہ نیکیوں کو انجام دے رہے ہیں. مخلوق خدا میں کیا کہا رسول خدا نے اور امام علی نے؟ مخلوق کی اطاعت نہیں شمار کی جاتی جب خدا کی معصیت ہو. اللہ کی معصیت ہو تو ماں باپ کا ایسا کہنا یا کسی اور دوست کا، بیوی کا، کسی اور کا، یا شوہر کا کسی اور کی بات ماننا جس میں اللہ کی معصیت ہو، وہ اطاعت شمار نہیں ہوتی. اطاعت تبھی ہے جب خدا نے کہا کہ یہاں اس کی بات مانو، یہاں نہ مانو، ٹھیک. بس وہ خیال کرتے ہیں، وہ باطل گمان کرتے ہیں کہ یہ جو اعمال وہ مشرکانہ انجام دیتے ہیں وہ نیکیاں انجام دے رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. آیات کون سی ہیں؟ نبوت، رسالت، امامت. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، ولقائہ، معاد کا، قیامت کا، اور اس کی ملاقات کا، یعنی معاد کا. فحبطت اعمالہم، بس انہوں نے خود دنیا میں اعمال کو بے نتیجہ بنایا، آخر میں ان کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ نابود ہو جائیں گے. فحبطت اعمالہم، پس نابود ہوں گے ان کے اعمال جو رضا الہی کے بغیر انہوں نے انجام دیے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. انسان اگر نیکی انجام دے چاہے کتنی بھی چھوٹی ہو، اس کا وزن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تبھی قرآن کریم میں جائیں تو قرآن کریم نے بہت تعبیرات استعمال کی ہیں. کبھی قرآن نے کہا ہے ان کے اعمال ریت کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا کے لے جاتی. کہیں قرآن کریم نے کہا ہے کہ ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں، بے حقیقت ہیں. دور سے دیکھتے ہیں کہ پانی ہے، جب پہنچتے ہیں تو پانی، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں نیکی کر کے اللہ کو بھلا کے، ولی کو بھلا کے یہ نیکی ہے، لیکن وہاں جب پہنچیں گے تو وہاں اعمال نامے میں وہ کوئی عمل، نیک عمل نہیں ہوگا. ٹھیک.
بس یہ وزنا یعنی کیا؟ وزن یعنی حق والا وزن. ہم ان کے لیے قیامت کے دن حق وزن نہیں کریں گے. حق وزن، والوزن یومئذ الحق، کہ اس دن وزن کیا ہوگا خدا کا؟ نیکیوں کا وزن ہوگا اور برائیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا. ٹھیک. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، ایک انسان چھوٹی سی اگر نیکی کرے تو اس کا بھی وزن ہوگا، لیکن برائی کا کوئی وزن نہیں ہوگا. وزن سے مراد ہے وہ حق وزن، حق وزن، تاکہ انسان کوئی شفاعت پا سکے. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جہنم، یہ ان کی جزا ہے جہنم. ذالک سے مراد یعنی عظیم، عظیم جزا ہے، بڑی جزا ہے، دردناک جزا ہے، درد والی جزا ہے ان کی جہنم. بما کفروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا. واتخذوا آیاتی ورسلی، انہوں نے بنایا میری آیتوں کو. آیتوں، یہاں آیات سے مراد کون ہے؟ یہاں آیات سے مراد ہے معارف قرآن. انبیاء کے جو معارف، انبیاء جو علوم لے کے آئے، معاد کو مانو، توحید کو مانو. بس انہوں نے بنایا میری آیات، یعنی توحید کو، معاد کو اور میرے رسولوں کا مذاق. بس رسولوں کا کیسے مذاق اڑاتے تھے کہ دیوانہ ہو گیا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. معاذ اللہ، ہم دوبارہ چورا ہوں گے اور کیا ہو جائیں گے؟ زندہ ہو جائیں گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، جن لوگوں نے نیک اعمال انجام دیے، کانت لہم جنات الفردوس، ان کے لیے کیا ہوں گے؟ جنات الفردوس ہوں گی. اس کے بھی مقامات ہیں. ان جنت الفردوس کا جو اعلیٰ ترین جنت ہے وہ محمد اور آل محمد کے لیے. یہ روایات میں ہے کہ ائمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت الفردوس ہے. بس جنات کہا، بس ہر ایک کو اس کے مرتبے کے اعتبار سے. یہ کون سی جنت ہوگی؟ نزلہ، یہ وہ جنت ہوگی کہ وہاں انسان ہمیشہ مہمان بن کے رہے گا. ٹھیک ہے نا. یہ جنتوں میں سے جو درجات جنت ہے ان میں سے یہ جنت الفردوس کون سی ہے؟ جہاں انسان ہمیشہ مہمان بن کے رہے گا. خالدین فیہا، ہمیشہ مہمان بن کے رہیں گے اس میں. لا یبغون عنہا حولا، لا یبغون عنہا حولا، نہیں چاہیں گے اس جنت الفردوس سے منتقل ہونے کے لیے. منتقل ہونا نہیں چاہیں گے کہ ہم منتقل ہوں، ہمیشہ یہاں رہیں. ٹھیک. بس جہاں ایک مہمان آ جائے اس جگہ سے نکل کے آئے جہاں اسے بھوک مر رہا تھا، اور ایسی جگہ آئے تو وہ کبھی بھی نکلنا نہیں چاہتا. بس یہ جنت الفردوس اعلیٰ ترین جنت ہے. قل لو کان البحر مدادا، کہہ دو کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں، لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کے لیے، لنفد البحر، تو زائل ہو جائیں گے سمندر، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو جائیں، زائل ہو جائیں. میرے رب کے کلمات زائل نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اس کے جتنے سمندر اور پانی اور لائیں، سیاہیاں اور لائیں. بس اگر سمندر سیاہی بن جائیں تیرے رب کے کلمات کے لیے تو سمندر، پانی زائل ہو جائے گا، تیرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اب کلمات سے مراد ہے کیا؟ کلمات سے مراد 7 ہیں، 7 چیزیں ہیں جو تفسیریں کی گئی ہیں. وہ 7 تفسیریں کی گئی ہیں، ہم بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو. پہلا ہے قضاء الہی. کلمات سے مراد قضاء الہی، اللہ کی قضا ہے. یا دوسری کلمات سے مراد انسان کامل، کہ انسان کامل وجہ اللہ ہے، اس کو کبھی زوال، اس کو کبھی فنا نہیں آتی. انسان کامل، کہ یہاں کلمات سے مراد انسان کامل کے فضائل کبھی ختم. جتنے بھی تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں، علی علیہ السلام کی ایک عبادت کا مقابلہ ضربت علی یوم الخندق کیا ہے؟ افضل من عبادت ثقلین. ٹھیک. کلمات سے مراد انسان کامل کے فضائل ہیں، انسان کامل ہیں، وجود انسان کامل ہے. کہ زیارت علی یاسین میں آپ کہتے کیا ہیں؟ آپ کے زندگی کے ہر امام زمانہ، آپ کی زندگی کے ہر شعبے پہ سلام ہو، ہر حرکت پہ سلام ہو، ہر فعل پہ سلام ہو. کیونکہ انسان کامل کا وجود ہر کام جو انجام دیتا ہے وہ رضائے پروردگار کے لیے انجام دیتا ہے. بس کلمات سے مراد دوسری انسان کامل اور انسان کامل کے فضائل ہیں. تبھی جناب عیسیٰ کو بھی کیا کہا گیا ہے؟
کلمت اللہ کہا گیا، کلمت اللہ کہا گیا۔ تیسرا وہ کام جو جن سے اللہ راضی ہو ان کو کلمات کہا گیا، وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، توبہ، استغفار، دعائیں، کہ جتنی دعائیں کرتے جاؤ گے اتنا ان کی جزا بھی دائمی ہوتی جائے گی۔ اگر دعا صحیح طرح سے اخلاص کے ساتھ لوٹے ہو تو دعا پہلی روشنی کی کرن ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب بس متطہرین کب بنو گے؟ جب پہلی روشنی کی کرن آئے، وہ توبہ ہے، ٹھیک، بس دائمی بن جاؤ گے۔ یہاں مراد یہ ہے، یہاں مراد ہے مناجات، ہاں یہ تو دعا استغفار۔ چوتھی مراد ہے مقربین کے درجات، مقربین کے درجات، سالک اللہ کے درجات، کہ سالک اللہ ایک دفعہ صبر کے زینے پہ آئے، دوسری دفعہ رضا کے زینے پہ آئے، تیسری دفعہ اخلاص کے زینے پہ آئے، چوتھی دفعہ غیر اللہ سے منقطع ہو جائے، پانچویں دفعہ اپنے آپ سے منقطع ہو جائے۔ کیوں کہتے ہیں جناب زہرا کو بطول؟ بطول کا معنی کیا ہے؟ بطول ہے کہ وہ سب سے اپنے آپ سے منقطع ہو کے خدا کی ہو گئی تھی، سب سے کٹ جانے والی خدا کی ہو جانے والی، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے بس درجات لقاء اللہ، درجات مقربین کے درجات، اور الہی حکمتیں بھی کلمات سے مراد ہیں۔ الہی پانچویں یہ مراد ہے الہی حکمتیں، چھٹی مراد ہے وحی، اور ساتویں مراد ہے آیات الہی۔ حکمتیں بھی پانچویں، اور چھٹی وحی، اور ساتویں آیات الہی۔ یہ 7 کلمات اللہ سے، کلمات ربی سے مرادیں ہیں، ٹھیک۔ 110 نمبر آیت کہ توفیق پروردگار سے آخری آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، میں تمہاری طرح انسان ہوں، مجھے چوٹ آتی ہے، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، لیکن میں تم لوگوں سے افضل کیوں ہوں؟ یوحا الیہ، مجھ پر وحی ہوتی ہے، میں جو کرتا ہوں وحی کے مطابق کرتا ہوں۔ یوحا الیہ، میری طرف وحی ہوتی ہے، اور وحی میں اہم ترین وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ، خلاصہ بندی ہو رہی ہے سورہ کہف کی، کہ سورہ کہف میں جو ہے توحید موضوع ہے، اہم ترین موضوع کیا ہے؟ توحید شرک سے پرہیز کرو، انما الہکم الہ واحد، اور معاد ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو امیدوار ہے اپنے رب کی ملاقات کا، ملاقات یعنی معاد، اپنے رب کی ملاقات کا، معاد کا، فلیعمل عملا صالحا، پس وہ نیک عمل انجام دے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ خلاصہ بندی ہو گئی کہ اس سورے میں اہم ترین پیغام تھا شرک نہ کرو۔ اس کے لیے مثالیں بتائی گئیں اصحاب کہف کی، اس کے لیے مثالیں بتائی گئیں کہ جناب خضر ولی اللہ تھے، خدا کے حکم کے پیروکار تھے، اور خدا نے کتنی طاقتیں انہیں دی۔ جناب ذوالقرنین کی صالح انسان، کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا، کیسے تیرے رب کی رحمتیں اس پہ آئیں؟ تم بھی خدا کی رحمتیں پا سکتے ہو اگر شرک سے دور ہو جاؤ۔ ولا یشرک، اور شرک نہ کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ بنائے، کسی ایک کو شریک نہ بنائے۔ بس توفیق پروردگار سے ہماری یہ سورہ مکمل ہوئی۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔